اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے حکم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ اس معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہو جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ سورہ یوسف کی 3 آیات آپ کے سامنے 68، 69، 70 پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں آپ کے سامنے کل عرض کیا گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا تھا کہ تم سب کے سب مختلف دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہونا، کہیں کسی کے حسد کے شکار ہو جاؤ یا بدنظری کے شکار ہو جاؤ۔ لیکن ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مشیت الہی سے میں تم کو بچا نہیں سکتا، یہ تدبیر کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن تقدیر کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اور میں تدبیر کے طور پر تم سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن مشیت الہی کیا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو خیال تھا، اندازہ تھا، وہ بالکل خیال صحیح نکلا۔ کیا وہ کہ بنیامین کے بارے میں جو ان کو خدشہ تھا، وہ خدشہ یعقوب علیہ السلام کا بالکل صحیح ثابت ہوا۔ تمام کے تمام بھائی، 11 بھائی، پہلی مرتبہ تو 10 بھائی آئے تھے، یہ دوسری مرتبہ 11 بھائی مصر کے اندر داخل ہوئے۔ جب مصر کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ تمام کے تمام بھائی گئے، اور تمام بھائیوں نے بتایا کہ ہم لوگ آپ کے پاس دوبارہ غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو آپ غلہ دے دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو الگ الگ رہائش کا انتظام کیا۔ 11 بھائی تھے، 11 بھائیوں میں سے 2 بھائی کے لیے ایک الگ الگ کمرہ متعین کیا۔ تو 10 بھائی ایک ماں کے تھے، سگے بھائی، اور بنیامین ایک اکیلے رہ گئے۔ 10 بھائیوں کو الگ الگ کمروں میں رہائش کا انتظام کیا گیا، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو یہ رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا، چپکے پہلے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو بنیامین نے کہا کہ میرا نام بنیامین ہے۔ تمہاری ماں کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے کہا میری ماں کا نام راحیل تھا۔ تم اکیلے ہو کیا تمہارا اور کوئی بھائی تھا؟ تو بنیامین نے کہا کہ ہاں میرا ایک اور بھائی تھا، یوسف، جو بچپن میں غائب ہو گیا، اور آج تک وہ میرا بھائی ملا نہیں ہے، آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بنیامین کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا بھائی یوسف ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا، اور پہچان کر کے تعارف کرا کر کے ان سے پوری تحقیقات کر کے اور پوری باتیں معلوم کر کے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، تم غمگین مت ہو، رنجیدہ مت ہو۔ بچپن میں جو تمہارا بھائی غائب ہوا تھا
وہ بھائی آج میں ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا، سلوک کیا، حسد کا معاملہ کیا، کنویں میں ڈالا، تاجروں کے ہاتھ فروخت کیا، مصر کے بازار میں مجھ کو بیچا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھ کو آج یہ مقام عطا کیا۔ غلامی کی زندگی سے تخت شاہی پر مجھ کو بٹھایا، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے کجاووں کو سامان سے لاد دیا، یعنی جتنے اونٹ تھے تمام بھائیوں کے اونٹوں پر سامان باندھ دیا، لیکن بنیامین سے پہلے کہہ دیا کہ میں تم کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تم گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، اور اس رکھنے کی میں تدبیر کروں گا، اور تم پریشان مت ہونا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہہ کر بنیامین کے اونٹ کے سامان میں قیمتی پیالہ رکھ دیا۔ پیالے کے بارے میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیرے کا تھا، بعض لوگ کہتے جو سونے کا تھا، بعض لوگ کہتے چاندی کا تھا، لیکن قیمتی پیالہ تھا۔ اس قیمتی پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان باقی ہے۔ جو اللہ کا جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کا ویسا ہی امتحان لیتے ہیں۔ ہم لوگ جن معمولی امتحانات سے گزر رہے ہیں وہ کچھ بھی امتحان نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہے بھائی، ہم مشکلات میں ہیں، کیا بھائی کاروبار نہیں ہے، کیا ہے بھائی گھر میں برکت نہیں ہے، کیا بھائی یہ ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے معمولی واقعات پر رنجیدہ ہوتے، غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے محبوب بندے تھے، نبی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جتنا اللہ کا مقرب بندہ ہوتا، محبوب ہوتا، مقبول ہوتا، اللہ اس کو اسی قسم کے امتحان میں ڈالتے، آزمائش میں اس کو ڈالتے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنی پڑی، اس جدائی میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، روتے روتے کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ ابھی امتحان باقی ہے یعقوب علیہ السلام کا، ابھی امتحان مکمل نہیں ہوا۔ کتنا سخت امتحان ہے کہ اتنا محبوب لاڈلا بیٹا بچپن میں غائب ہو گیا، پھر اب دوسرا بیٹا بھی یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو رہا ہے، تو یہ امتحان ہی تو ہے۔ ہم لوگوں کو کوئی امتحان کا سامنا نہیں، کیونکہ ہم لوگ تو اللہ کے اتنے محبوب بندے ہی نہیں ہیں۔ معمولی بیماری ہم لوگوں کو آتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان اور آخری امتحان باقی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تو پیچھے سے آواز دیتے ہوئے منادی آیا اور کہنے لگا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو، تم لوگ کیا ہو؟ جعل السقایۃ فی رحل اخی ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ تم لوگ چور ہو، ٹھہرو تم لوگ۔ تو قافلے والوں جو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے 11 کے 11 تھے، تمام بیٹوں کو روک لیا گیا اور کہا کہ تم لوگوں نے قیمتی پیالہ چرا لیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم لوگ غیرت مند ہیں، ہم لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے، ہم لوگوں سے ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو یوسف علیہ السلام کا منادی تھا اس نے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی تلاشی دو۔ ڈائریکٹ بنیامین کے سامان کی تلاشی نہیں لی گئی، اگر ایسا کرتے تو شبہ ہو جاتا کہ پہلے سے ہی تم لوگوں نے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ تو تمام بھائیوں کے سامان کو تلاش کر کے دیکھا گیا تو بنیامین کے سامان میں وہ قیمتی پیالہ ملا۔ اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ جس کے اوپر چوری کا الزام ثابت ہو جاتا اس کو قید کر لیا جاتا، اس کو رکھ لیا جاتا۔ تو بنیامین کے سامان میں چونکہ وہ قیمتی پیالہ دستیاب ہو گیا، وہ قیمتی پیالہ مل گیا، تو اس قانون کے مطابق تمام کے تمام بھائیوں کو تو بھیج دیا گیا،
اور بنیامین کو جو منصوبہ تھا پہلے سے ہی روکنے کا، یوسف علیہ السلام کا جو منصوبہ تھا کہ میں بنیامین کو روکوں گا، اس منصوبے کے مطابق بنیامین کے سامان سے پیارا ملا اور بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے روک لیا اور تمام بھائیوں کو بھیج دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ اس کے بعد آگے کا ہاتھ جو آگے آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔